وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی افق پر نظر آتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ بی بی کے کمرے سے نکل کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ دل تھا کہ دھاڑے مار مار کے رونے کو چاہ رہا تھا۔ اب مجھ پر ترس کھایا جا رہا ہے۔ کل تک ان کی شادی افروز کی بیٹی سے کرنا چاہ رہے تھے اور آج مجھے طلاق ہو گئی تو اب مجھے زبردستی ازی کے سر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خود ترسی سے سوچنے لگی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، دروازے پر علیہ مامی کھڑی تھی۔ آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئے، ماں جبین نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی آئیں۔ اس کے کہتے ہی علیہ بیگم صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ماں جبین بھی ان کے سامنے جا بیٹھی۔ کیا بات ہے مامی جان؟ وہ متفکر سی انہیں دیکھنے لگی۔ تم عزام سے بدلہ کیوں لے رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولے۔ جی میں سمجھی نہیں۔ ماں جبین الجھی۔ میں عزام کے لیے افروز کی بیٹی دیکھ رہی تھی، اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے تم اس رشتے سے انکار کر رہی ہو نا؟ علیہ بیگم بغور اسے دیکھنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے ماں جبین خاموش ہو گئی، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، نہیں، میں بھلا کس بات کا بدلہ لوں گی؟ میرا حق ہی کیا ہے؟ کوئی وعدہ تو نہیں کیا، نہ ہی کوئی عہد و پیما باندھے تھے۔ وہ ایک آزاد انسان ہے، جو باتیں کبھی بھول کر بھی ان کے درمیان نہیں آئی تھی آج وہی زیر بحث بنی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سے عزام تمہارے ساتھ ساتھ رہا ہے، تم انجانے میں ہی صحیح پر اس پر صرف اپنا حق سمجھنے لگے تھی۔ اس لیے جب میں نے شادی کی بات کی تو تمہیں اچھا نہیں لگا تھا، اور اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے تم اب انکار کر رہی ہو۔ وہ جتاتے ہوئے بولے، ایسا کچھ نہیں، آپ جس سے چاہے ان کی شادی کر دے، بھلا مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ ماں جبین کے چہرے پر ناگواری اتر آئی، جیسے اسے علیہ مامی کی بات پسند نہ آئی ہو۔ عورت کبھی اپنے شوہر یا محبوب کو دوسری عورت کے ساتھ دیکھنا تو دور اس کے ساتھ نام لیے جانا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ مسکرائیں اور یہی مسکراہٹ ماں جبین کو اندر تک جلا گئی۔ نہ وہ میرے شوہر ہیں، نہ ہی محبوب۔ ہاں، پر تم یہ اچھے سے جانتی ہو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ علیہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا۔ وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سمجھ نہیں آ رہا یا سمجھنا نہیں چاہ رہے؟ ماں جبین خاموش ہی رہی۔ دیکھو بیٹا، میری دھمکی پر وہ شادی کے لیے راضی ہوا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کبھی کوئی مرے بیٹے پر یہ کہہ کر انگلی اٹھائے کہ اس میں کوئی کمی ہے۔ تبھی اس نے شادی نہیں کی، یا پھر سلمہ ہی کبھی تم دونوں کے ساتھ رہنے پر کوئی سوال کھڑا کر دیتی جس سے تمہارا اور اسامہ کا رشتہ خراب ہوتا۔ بس یہی سوچ کر میں عزام کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے سمجھانے لگے۔ ماں جبین سر جھکائے سنتی رہی۔ لیکن اب جب وہ زبردستی کا رشتہ خود ہی ختم ہو گیا تو میں اب اپنے بیٹے کی شادی اس سے کروں گی جو اس کی محبت ہے۔ تم پر کوئی ترس نہیں کھا رہا، میں یہ سب اپنے بیٹے اور بیٹی کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں۔ علیہ بیگم کی آخری بات پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ مسکرا دیں۔ مجھے کل صبح اپنی بیٹی کا جواب ہاں میں چاہیے۔ مجھے یقین ہے وہ میرا اتنا مان تو رکھے گی۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماں جبین وہیں بیٹھی بے یقینی سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا یہ سب مجھ پر ترس نہیں کھا رہے؟ وہ بڑبڑائی۔ ماں جبین کے کمرے سے نکل کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھیں کہ سامنے سے عزام چلا آیا۔ امی جان آپ نے؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، پر وہ جانتی تھی وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ جب میرا بیٹا میری پسند کی لڑکی کو بیوی بنانے پر راضی ہو سکتا ہے تو کیا میں اس کی محبت کو اپنی بہو بنانے پر راضی نہیں ہو سکتی؟ پھر ماں جبین تو میری اپنی بیٹی ہے۔ وہ مسکرا کر بولے۔ عزام بھی مسکرا دیا۔ شکریہ امی جان، ہم خوش رہو۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر آگے بڑھ گئی۔ عزام نے ایک نظر ماں جبین کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی، پھر مڑ کر خود بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سورج کی کرنوں کے ساتھ ہی شاہ ولا میں ہلچل سی مچ اٹھی تھی۔ علیہ بیگم نے صبح سے ہی نکاح کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ماں جبین کا جواب ہاں میں ہی ہوگا، جبکہ اپنے کمرے میں بیٹھی سلمہ بیگم کو اب ایک نئے مسئلے نے آن گہرا تھا، جس کے لیے وہ فجر سے صدیق صاحب سے الجھ رہی تھی۔ اب آپ اس کا عزام سے نکاح کرا رہے ہیں، کیا کہیں گے لوگ؟ ایک بھائی نے طلاق دے دی تو دوسرے نے شادی کر لی، لوگ تھو تھو کریں گے ہم پر۔ وہ جھنجھلا کر بولے۔ آپ کے بیٹے نے جو کیا ہے اس کو چھپانے کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا تھا۔ ویسے بھی اسامہ اور ماں جبین کے نکاح کے بارے میں گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔
انہوں نے کہتے ہوئے ٹیبل پر پڑا اخبار اٹھایا اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ لیکن لیکن کچھ نہیں۔ اگر ہم باہر ماہ جبین کا رشتہ کرتے تو انہیں اسامہ سے نکاح کے بارے میں بتانا پڑتا۔ پھر کیا کہتے ہم؟ کیوں ہمارے ہی بیٹے نے اسے طلاق دی؟ ان کی بات کاٹ کر صدیق صاحب سختی سے بولے۔ سلمہ بیگم غصے سے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ علیہ بیگم کے ساتھ مل کر ناشتے کی تیاری کر سکے۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ وہ ان کے پاس پہنچ کر خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سب ہی خاموشی سے ناشتے میں لگے تھے۔ ماہ جبین بیٹا کیا سوچا آپ نے؟ صدیق صاحب نے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ ماہ جبین کا سلائس اٹھاتا ہاتھ وہیں رکھ گیا۔ جی ماموں جان مجھے کوئی اعتراض نہیں جو آپ کو بہتر لگے، اس نے کہہ کر ایک نظر عظام کو دیکھا جو لاپرواہ بنا ناشتے میں مصروف تھا، جبکہ علیہ بیگم اس کا جواب سن کر خوشی سے کھل اٹھے۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے پورا یقین ہے اب کہ ہمارا فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوگا۔ صدیق صاحب مسکرا کر بولے۔ تو پھر میں نکاح کی تیاری شروع کر دوں؟ علیہ بیگم صدیق صاحب کو دیکھتے ہوئے بولے۔ یوں تو وہ صبح سے ہی آدھے سے زیادہ کام نپٹا چکی تھی، مگر پوچھنا ضروری سمجھا۔ ہاں کیوں نہیں، عصر کے بعد ان دونوں کا نکاح ہوگا اور اگلے ہفتے ولیمہ کر دیں گے تاکہ سارے خاندان کو ان کی شادی کی خبر ہو جائے۔ جی بہتر، علیہ بیگم مسکرائے، جبکہ ماہ جبین نے جھنک کر سر نیچے جھکا لیا۔ مناب نے شرارت سے اسے کہونی ماری۔ کیا ہے؟ ماہ جبین نے گھورا، پھر صدیق صاحب کو دیکھا جو ناشتہ ختم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، سوائے سلمہ بیگم کے جو اندر ہی اندر تلملاتی اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا جب سیکریٹری اجازت لیتا اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا، کچھ پتا چلا؟ اسامہ لیپ ٹاپ پر نظر جمائے ہی گویا ہوا۔ نہیں سر، کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی کچھ پتا چلا اب تک خبر پہنچ جائے گی۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا سر جھکا کر بولا۔ ٹھیک ہے، پر جلد از جلد یہ کام ہونا چاہیے۔ اب جاؤ اور جلد ہی کوئی اچھی خبر دو۔ جی سر، اس کے کہتے ہی سیکریٹری باہر نکل گیا۔ اسامہ کام چھوڑ کر کرسی سے ٹیک لگاتا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں گھر پر کیا ہو رہا ہوگا، بابا سائیں تو اب ضرور مجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں بند کی کہ تبھی ماہ جبین کے الفاظ کانوں میں گنج گئے۔ آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ بالآخر اب اس کا انتظار ختم ہو گیا ہوگا۔ ویسے اب شاید بابا سائیں اس کی شادی عزام سے کرا دیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چھوٹی سی ماہ جبین کا دھندلا سا عکس لہرایا۔ بیچارہ عزام، اب میرے گلے کا گھنٹا وہ باندھے گا۔ اس نے ہمدردی سے سوچا اور دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ ہی دیکھو نا باہر جا کر کیا ہو رہا ہے۔ وہ لال جوڑے میں ہلکے سے میک اپ اور جیوری کے ساتھ دلہن بنی ڈریسن کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ تبھی مناب کو باتھ روم سے باہر نکلتے دیکھ فوراً بولی۔ بے صبری لڑکی، اتنی جلدی ہے؟ مناب نے شرارت سے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کب سے میں یہ بھاری جوڑا پہنے بیٹھی ہوں، اب سنبھالا نہیں جا رہا۔ اس نے بیچارگی سی شکل بنائی۔ مناب ہنستی ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نکاح کا سارا انتظام ہو چکا تھا۔ باہر لاؤنج میں مولوی صاحب بھی آ گئے تھے۔ صدیق صاحب نے اپنے کچھ دوستوں کو بطور گواہ بلا لیا تھا۔ ابھی وہ سب لاؤنج میں موجود تھے جب مناب نے دیوار کی اور لے کر لاؤنج میں جھانکا۔ سامنے صوفے پر بیٹھے مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے۔ وہ واپس پلٹ کر کمرے میں چلی آئی۔ تم کہاں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ اب ماں جبین اکیلی نہیں تھی، علیہ بیگم بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ وہ میں باہر دیکھنے گئی تھی، بابا سائیں بس اب ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اس کی بات پر بیڈ پر بیٹھی ماں جبین کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ تبھی صدیق صاحب دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ ماں جبین بیٹا ادھر سائن کر دو، وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ ماں جبین نے ایک نظر نکاح نامے پر ڈالی اور پین تھام کر سائن کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا منظر لہرا گیا جب 8 سال پہلے وہ ماہ جبین کامران سے ماہ جبین اسامہ بنی تھی اور 8 سال بعد وہ پھر ماہ جبین اسامہ سے ماہ جبین کامران اور آج ماہ جبین اسامہ بن گئی۔ اس نے سائن کر کے نم آنکھوں سے صدیق صاحب کو دیکھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے نکاح نامہ لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی وہ علیہ بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بس بچہ، میں ہوں، دیکھو کتنا خوشی کا موقع ہے اور تم ہو کے آنسو بہا رہی ہو۔ وہ اس سے الگ ہو کر اس کے آنسو صاف کرنے لگے۔ جاؤ مناب،
دیکھو مولوی صاحب اور باقی مہمان گئے تو ماں جبین کو بھی باہر لے جاتے ہیں۔ جی تائی جان۔ مناب اسبات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ بس عزام کے ساتھ بیٹھا کر ایک دو رسم ہوں، اس کے بعد تمہاری اس جوڑے سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ مسکرا کر بولے۔ ماں جبین بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی کہ تبھی مناب واپس چلی آئی۔ تائی جان سب چلے گئے، اب ماں جبین کو باہر لے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علیہ بیگم نے کہا کر اسے بیڈ سے اٹھنے میں مدد دی اور مناب کے ساتھ مل کر اسے کمرے سے باہر لاؤنج میں لے آئے، جہاں عزام سفید شلوار قمیض پہنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ علیہ بیگم اور مناب نے ماں جبین کو اس کے برابر بیٹھا دیا۔ ماں جبین نے ایک چور نظر اس پر ڈالی جو بظاہر لاپرواہ بنا بیٹھا تھا، لیکن خود کو دیکھتی ماں جبین کی نگاہوں کی چوری اس سے چھپی نہیں تھی۔ عزام دھیرے سے مسکرا دیا۔ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مناب نے شرارت سے بھنویں اچکا کر پوچھا۔ نہیں تو میں کہاں مسکرا رہا ہوں، وہ صاف مکر گیا۔ واہ، ابھی سے ماں جبین کا اثر آ گیا۔ مناب نے ہنستے ہوئے اس کے جھوٹ بولنے پر چوٹ کی۔ ماں جبین نے جھنک کر سر جھکا دیا کہ تبھی علیہ بیگم کچن سے مٹھائی ہاتھ میں لیے ان کے پاس چلی آئے۔ سلمہ پہلے تم منہ میٹھا کرا دو۔ انہوں نے دوسرے صوفے پر بیزار بیٹھی سلمہ بیگم کو مخاطب کیا جو منہ بنا کر ان کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ ماں جبین اور عزام کو مٹھائی کھلا کر وہ واپس صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ خوشگوار ماحول میں رسموں کی ادائیگی کے بعد علیہ بیگم اور مناب ماں جبین کو اس کمرے میں لے گئے، جبکہ عزام اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آفس نہ جانے کے باعث اب اسے گھر پر ہی آفس کا کام نپٹانا تھا۔ سورج کی کرنوں کے ساتھ ہی شاہ ولا میں ہلچل سی مچ اٹھی تھی۔ علیہ بیگم نے صبح سے ہی نکاح کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ماں جبین کا جواب ہاں میں ہی ہوگا، جبکہ اپنے کمرے میں بیٹھی سلمہ بیگم کو اب ایک نئے مسئلے نے آن گہرا تھا، جس کے لیے وہ فجر سے صدیق صاحب سے الجھ رہی تھی۔ اب آپ اس کا عزام سے نکاح کرا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ لوگ ایک بھائی نے طلاق دے دی تو دوسرے نے شادی کر لی، لوگ تھو تھو کریں گے ہم پر۔ وہ جھنجھلا کر بولے۔ آپ کے بیٹے نے جو کیا ہے، اس کو چھپانے کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا تھا۔ ویسے بھی اسامہ اور ماں جبین کے نکاح کے بارے میں گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے کہتے ہوئے ٹیبل پر پڑا اخبار اٹھایا اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ لیکن کچھ نہیں، اگر ہم باہر ماں جبین کا رشتہ کرتے تو انہیں اسامہ سے نکاح کے بارے میں بتانا پڑتا، پھر کیا کہتے ہم؟ کیوں ہمارے ہی بیٹے نے اسے طلاق دی؟ ان کی بات کاٹ کر صدیق صاحب سختی سے بولے۔ سلمہ بیگم غصے سے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ علیہ بیگم کے ساتھ مل کر ناشتے کی تیاری کر سکے۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ وہ ان کے پاس پہنچ کر خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سب ہی خاموشی سے ناشتے میں لگے تھے۔ ماں جبین بیٹا کیا سوچا آپ نے؟ صدیق صاحب نے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ ماں جبین کا سلائس اٹھاتا ہاتھ وہیں رکھ گیا۔ جی ماموں جان مجھے کوئی اعتراض نہیں، جو آپ کو بہتر لگے، اس نے کہہ کر ایک نظر عزام کو دیکھا جو لاپرواہ بنا ناشتے میں مصروف تھا، جبکہ علیہ بیگم اس کا جواب سن کر خوشی سے کھل اٹھے۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے پورا یقین ہے اب کہ ہمارا فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوگا۔ صدیق صاحب مسکرا کر بولے۔ تو پھر میں نکاح کی تیاری شروع کر دوں؟ علیہ بیگم صدیق صاحب کو دیکھتے ہوئے بولے۔ یوں تو وہ صبح سے ہی آدھے سے زیادہ کام نپٹا چکی تھی، مگر پوچھنا ضروری سمجھا۔ ہاں کیوں نہیں، عصر کے بعد ان دونوں کا نکاح ہوگا اور اگلے ہفتے ولیمہ کر دیں گے تاکہ سارے خاندان کو ان کی شادی کی خبر ہو جائے۔ جی بہتر، علیہ بیگم مسکرائے، جبکہ ماں جبین نے جھنک کر سر نیچے جھکا لیا۔ مناب نے شرارت سے اسے کہونی ماری۔ کیا ہے؟ ماں جبین نے گھورا، پھر صدیق صاحب کو دیکھا جو ناشتہ ختم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، سوائے سلمہ بیگم کے جو اندر ہی اندر تلملاتی اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا، جب سیکریٹری اجازت لیتا اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا، کچھ پتا چلا؟ اسامہ لیپ ٹاپ پر نظر جمائے ہی گویا ہوا۔ نہیں سر، کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی کچھ پتا چلا اب تک خبر پہنچ جائے گی۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا سر جھکا کر بولا۔ ٹھیک ہے، پر جلد از جلد یہ کام ہونا چاہیے۔ اب جاؤ اور جلد ہی کوئی اچھی خبر دو۔ جی سر، اس کے کہتے ہی سیکریٹری باہر نکل گیا۔ اسامہ کام چھوڑ کر کرسی سے ٹیک لگاتا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں گھر پر کیا ہو رہا ہوگا، بابا سائیں تو اب ضرور مجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے۔
اس نے بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں بند کی کہ تبھی ماں جبین کے الفاظ کانوں میں گنج گئے۔ آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ بالآخر اب اس کا انتظار ختم ہو گیا ہوگا۔ ویسے اب شاید بابا سائیں اس کی شادی عظام سے کرا دیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چھوٹی سی ماں جبین کا دھندلا سا عکس لہرایا۔ بیچارہ عظام، اب میرے گلے کا گھنٹا وہ باندھے گا۔ اس نے ہمدردی سے سوچا اور دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ ہی دیکھو نا باہر جا کر کیا ہو رہا ہے۔ وہ لال جوڑے میں ہلکے سے میک اپ اور جیولری کے ساتھ دلہن بنی ڈریسن کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ تبھی مناب کو باتھ روم سے باہر نکلتے دیکھ فوراً بولی، بے صبری لڑکی، اتنی جلدی ہے؟ مناب نے شرارت سے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کب سے میں یہ بھاری جوڑا پہنے بیٹھی ہوں، اب سنبھالا نہیں جا رہا۔ اس نے بیچارگی سی شکل بنائی۔ مناب ہنستی ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نکاح کا سارا انتظام ہو چکا تھا۔ باہر لاؤنج میں مولوی صاحب بھی آ گئے تھے۔ صدیق صاحب نے اپنے کچھ دوستوں کو بطور گواہ بلا لیا تھا۔ ابھی وہ سب لاؤنج میں موجود تھے جب مناب نے دیوار کی اور لے کر لاؤنج میں جھانکا۔ سامنے صوفے پر بیٹھے مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے۔ وہ واپس پلٹ کر کمرے میں چلی آئی۔ تم کہاں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ اب ماں جبین اکیلی نہیں تھی، علیہ بیگم بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ وہ میں باہر دیکھنے گئی تھی، بابا سائیں بس اب ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اس کی بات پر بیڈ پر بیٹھی ماں جبین کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ تبھی صدیق صاحب دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ ماں جبین بیٹا ادھر سائن کر دو۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ ماں جبین نے ایک نظر نکاح نامے پر ڈالی اور پین تھام کر سائن کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا منظر لہرا گیا جب 8 سال پہلے وہ ماں جبین کامران سے ماں جبین اسامہ بنی تھی اور 8 سال بعد وہ پھر ماں جبین اسامہ سے ماں جبین کامران اور آج ماں جبین ازاں بن گئی۔ اس نے سائن کر کے نم آنکھوں سے صدیق صاحب کو دیکھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے نکاح نامہ لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی وہ علیہ بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ بس بچہ، میں ہوں، دیکھو کتنا خوشی کا موقع ہے اور تم ہو کے آنسو بہا رہی ہو۔ وہ اس سے الگ ہو کر اس کے آنسو صاف کرنے لگے۔ جاؤ مناب، دیکھو مولوی صاحب اور باقی مہمان گئے تو ماں جبین کو بھی باہر لے جاتے ہیں۔ جی تائی جان۔ مناب اسبات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ بس عزام کے ساتھ بیٹھا کر 1-2 رسم ہوں، اس کے بعد تمہاری اس جوڑے سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ مسکرا کر بولے۔ ماں جبین بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی کہ تبھی مناب واپس چلی آئی۔ تائی جان سب چلے گئے، اب ماں جبین کو باہر لے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علیہ بیگم نے کہہ کر اسے بیڈ سے اٹھنے میں مدد دی اور مناب کے ساتھ مل کر اسے کمرے سے باہر لاؤنج میں لے آئے، جہاں عزام سفید شلوار قمیض پہنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ علیہ بیگم اور مناب نے ماں جبین کو اس کے برابر بیٹھا دیا۔ ماں جبین نے ایک چور نظر اس پر ڈالی جو بظاہر لاپرواہ بنا بیٹھا تھا، لیکن خود کو دیکھتی ماں جبین کی نگاہوں کی چوری اس سے چھپی نہیں تھی۔ عزام دھیرے سے مسکرا دیا۔ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مناب نے شرارت سے بھن میں اچکا کر پوچھا۔ نہیں تو میں کہاں مسکرا رہا ہوں؟ وہ صاف مکر گیا۔ واہ، ابھی سے ماں جبین کا اثر آ گیا۔ مناب نے ہنستے ہوئے اس کے جھوٹ بولنے پر چوٹ کی۔ ماں جبین نے جھنک کر سر جھکا دیا کہ تبھی علیہ بیگم کچن سے مٹھائی ہاتھ میں لیے ان کے پاس چلی آئے۔ سلمہ پہلے تم منہ میٹھا کرا دو۔ انہوں نے دوسرے صوفے پر بیزار بیٹھی سلمہ بیگم کو مخاطب کیا جو منہ بنا کر ان کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ ماں جبین اور عزام کو مٹھائی کھلا کر وہ واپس صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ خوشگوار ماحول میں رسموں کی ادائیگی کے بعد علیہ بیگم اور مناب ماں جبین کو اس کمرے میں لے گئی، جبکہ عزام اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آفس نہ جانے کے باعث اب اسے گھر پر ہی آفس کا کام نپٹانا تھا۔ بھائی آپ نے بلایا؟ صدیق صاحب شاہ بی بی کے کمرے میں موجود تھے۔ جب علیہ بیگم دروازے پر دستک دیتی اندر چلی آئے اور ایک نظر شاہ بی بی پر ڈالی جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، وہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ شاہ بی بی جاگ رہی ہیں یا سو رہی ہیں۔ جی بھابھی، وہ مجھے طلاق کے پیپرز چاہیے تھے، صدیق صاحب نے بے تاثر چہرے سے کہا۔ جی ابھی لائی۔ علیہ بیگم اسبات میں سر ہلاتی واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ پیپرز لیے واپس کمرے میں چلی آئی تھی۔ یہ رہے پیپرز۔ علیہ بیگم نے پیپرز ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کل ہی ماں جبین سے ان پر سائن کروا لیے تھے مگر گھر کے ماحول کے باعث صدیق صاحب کو دے نہیں سکی تھی۔ عزام نے وکیل کو دکھا دیے تھے۔ صدیق صاحب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی عزام نے کل ہی سارا کام کروا دیا تھا۔
ٹھیک ہے۔ وہ پیپرز لیے شاہ بی بی کے کمرے سے باہر نکلے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کمرے میں پہنچتے ہی انہوں نے الماری میں رکھا اسامہ کا لیٹر نکالا جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ وہ ماہ جبین کو طلاق دے کر اس نکاح سے آزاد کر رہا ہے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا اسامہ، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ صدیق صاحب نے نفرت بھری نظر طلاق کے پیپرز پر ڈال کر اسے بھی لیٹر کے ساتھ ہی الماری میں رکھ دیا۔ اپنی بھانجی کی دوسری شادی بھی کروا دی، مگر اپنی بیٹی کی پہلی کی بھی فکر نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ بیڈ پر سونے کے لیے لیٹے صدیق صاحب کے کانوں تک بآسانی پہنچ گئی۔ پرسوں بلالیں اپنی بہن کو مناب کی شادی کی تاریخ رکھ دیں گے، صدیق صاحب کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے، جبکہ سلمہ بیگم الماری سے کپڑے نکالنے لگے۔ اور اسامہ، کیا وہ اپنی بہن کی شادی میں شریک نہیں ہوگا؟ آپ کے بیٹے کو کچھ کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اسے معاف کر دیا۔ ماہ جبین کا بھی نکاح اس لیے جلدی کرایا کہ گھر میں تناؤ نہ بڑھے، اور اب مناب کی شادی کی وجہ بھی گھر کا ماحول خوشگوار رکھنا ہے۔ صدیق صاحب کی بات سن کر علیہ بیگم غصے سے پیر پٹکتی کپڑے بدلنے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی، جبکہ ہاتھ میں پانی کا جگ لیے دروازے کے باہر کھڑی ماہ جبین اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے واٹس ایپ گروپ میں اپنے اور عزام کے نکاح کی تصویریں ڈال دی تھی، جسے دیکھتے ہی زارا اور ایلف نے خاص طور پر فون کر کے طلاق کی بات چھپانے پر اسے خوب سنائی تھی، جبکہ کیلین اور ایلکس کو نکاح میں نہ بلائے جانے کا دکھ تھا۔ چڑی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ایلکس نے غصے سے بھرا میسج کیا۔ ماہ جبین مسکرا دی، ہر 2 منٹ بعد اس کی طرف سے ایسے ہی میسج موصول ہو رہے تھے۔ اچھا غصہ چھوڑو، میری بات سنو، اس نے سنجیدہ ہو کر میسج ٹائپ کیا۔ کیا؟ جواب فوراً آیا، مجھے رومیسا کا نمبر چاہیے۔ اب تم مجھے کیسے لا کر دیتے ہو، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اس نے میسج سینڈ کر کے موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور اپنے بال باندھے لگی کہ میسج ٹون پھر بج اٹھی۔ کیا کرو گی اس کے نمبر کا؟ وہ سب تمہارا مسئلہ نہیں، بس جلد ہی میرا کام کر دو۔ اس نے فوراً جواب ٹائپ کیا، اوکے ہو جائے گا چڑی۔ ماہ جبین کے میسج پر اس نے تلملا کر جواب دیا۔ وہ ہنس دی۔ 1-2 اور باتوں کے بعد اس نے فون واپس ٹیبل پر رکھا اور پھر سے بال باندھنے لگی۔ آج اس کا ارادہ سمرین اور ادیبہ کے گھر جانے کا تھا، ابھی انہیں خبر جو دینا باقی تھی۔ مارٹن، میرے واپس آتے ہی مجھے ماہی کے بارے میں ساری انفارمیشن اپنے آفس کی ٹیبل پر چاہیے، اگر ایسا نہ ہوا تو تم نوکری سے فائر۔ وہ بیگ میں کپڑے ڈالتا ساتھ میں فون پر سیکریٹری کو دھمکا بھی رہا تھا۔ بزنس میٹنگ کی وجہ سے اسے 1 ہفتے کے لیے استنبول جانا پڑ رہا تھا، جس کے لیے اسے آج ہی نکلنا تھا۔ جی سر، میں پوری کوشش کروں گا، اسپیکر سے سیکریٹری کی آواز ابھری۔ کوشش نہیں، پکا کام ہونا چاہیے۔ جی سر، اس کا جواب سنتے ہی اسامہ نے فون کاٹ دیا اور موبائل کو بیڈ کی طرف اچھال کر خود باتھ روم میں گھس گیا۔ ادھر آفس میں بیٹھا سیکریٹری فون کو گھورتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، یہ پاکستان نہیں ہے جو کسی کا بھی بایو ڈیٹا اٹھا کر دے دینا ہی میں ایجنسی کا بندہ ہو جو مانگتے ہی انفارمیشن حاضر۔ وہ سر جھٹک کر واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یار ماہ جبین، اتنا سب ہو گیا اور تم نے ذرا بھی خبر ہونے نہیں دی، سنوبر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں اس وقت سمرین اور ادیبہ کے کمرے میں موجود تھی۔ ان سب کے اسرار پر ماہ جبین نے پیرس سے لے کر عزام سے نکاح تک کی ساری بات انہیں بتا دی تھی۔ میں کیا کر سکتی ہوں، میں تو چاہتی بھی نہیں تھی ایسا ہو، ماہ جبین نے کہا کر چائے کا گھونٹ بھرا اور کپ واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ تم نے تو نکاح میں بھی نہیں بلایا، ادیبہ خفگی سے بولی۔ یار مامون جان نے سب اتنی جلدی میں کرا کہ کسی کو بلانا تو دور بتانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ اور عزام، اس نے کچھ کہا تم سے نکاح کے بعد؟ سمرین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں، جب سے اسامہ کے بارے میں بتایا ہے اس کے بعد سے اب تک کوئی بات نہیں کری، ماہ جبین نے سرسری لہجے میں کہا، مگر اندر کہیں ٹیس سی اٹھ رہی تھی خود کو اگنور کیے جانے پر۔ ہو سکتا ہے کام کی وجہ سے کچھ پریشان ہوں، تبھی ٹائم نہیں ملا تم سے بات کرنے کا، سمرین نے اندازہ لگایا۔ ہاں ہو سکتا ہے، ماہ جبین نے کندھے اچکا دے۔ بیچارہ ازی، بہت برا ہوا، مجھے معلوم ہوتا تو کبھی ان کے ساتھ یہ ظلم نہ ہونے دیتی، کبھی مامون جان کو ماہ جبین سے ازی کا نکاح نہیں کرنے دیتی۔ سنوبر نے افسردگی سے آہ بھری، رکھ تیری تو کمینی، میرے شوہر کو ازی بولنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ ماہ جبین کے خطرناک تیور دیکھ کر سنوبر نے بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ ماہ جبین بھی بیڈ سے اتر کر اس کے پیچھے بھاگی۔ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، ادیبہ ہنستے ہوئے بولی۔ سمرین بھی اس کی بات پر مسکرا دی۔
وہ اپنے بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک دے کر عزام اندر آیا۔ ماں جبین نے بائیں ابرو اٹھا کر اسے دیکھا، پھر واپس نگاہوں کو نیچے جھکا لیا۔ نکاح کو 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور آج وہ اسے اپنی شکل دکھا رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نظریں کتابوں پر جمائے ہی پوچھا۔ آپ بزی تو بالکل نہیں لگ رہی ہو، تو چلو میرے ساتھ، مجھے کچھ کام ہے۔ عزام اس کے سوال کے ساتھ ساتھ سامنے پھیلی کتابوں کو بھی نظر انداز کرتا ہوا بولا، رات کو ولیمہ ہے، جو بھی بات ہے وہ بتا دے گا۔ اس نے کتابیں سمیٹتے ہوئے کہا، ماہی پلیز، ویسے ہی بہت کام ہے، میں ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا۔ عزام نے کہتے ہوئے نرمی سے اس کی کلائی پکڑی اور بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئے، ہمیں کہیں جانا ہے، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماں جبین نے خفگی سے بند دروازے کو گھورا، پھر خود بھی پیروں میں سینڈلز پہن کر دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ازی، یہ کہاں لے کر آئے ہیں؟ عزام کے گاڑی روکتے ہی وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ گاڑی سے اترو تو صحیح، پھر بتاتا ہوں، وہ کہتا ہوا سیٹ بیلٹ کھول کر گاڑی سے باہر نکلا۔ ماں جبین بھی اس کی تقلید کرتی گاڑی سے اتر گئی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ وہ سامنے موجود اس عالیشان سفید بنگلے کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اندر تو چلیں۔ عزام اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بڑھا، جہاں دروازے کے پار گلاب کے پھولوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے پھولوں سے سجا خوبصورت لان موجود تھا۔ ماں جبین دیکھتی رہ گئی، کتنا خوبصورت ہے، کیا یہ ہمارا ہے؟ ایک خیال سا اس کے ذہن میں آیا۔ نہیں، یہ آپ کا ہے۔ عزام نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ یہ گھر میں نے آپ کے نام کر دیا۔ نکاح کے بعد سے گھر کی تلاش میں تھا، مگر کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، پھر یہ ملا تو پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا، بس پھر آپ کے لیے خرید لیا۔ اس کی بات پر ماں جبین نے چہرہ موڑ کر اس عالیشان بنگلے پر نظر ڈالی، جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو بس ایک گھر کی خواہش کی تھی، اپنا گھر، پھر چاہے ایک کمرے کا ہی کیوں نہ ہوتا۔ آپ کو یاد تھا؟ وہ بنگلے پر ہی نظریں جمائے بولی، کبھی آپ کی کوئی بات بھولا ہوں؟ عزام نے پلٹ کر سوال کیا۔ ماں جبین نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ آنسو کس لیے؟ مجھے پتا ہے، یہ تاج محل نہیں، کیونکہ میں بھی تو شاہ جہاں نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ آنسو بہائیں۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر عزام شرارت سے بولا۔ ماں جبین مسکرا دی اور وقت کے اس شاہ جہاں کو دیکھا جس کے لیے وہ کسی ممتاز سے کم نہ تھی۔ اب یہیں کھڑے رہنا ہے یا اندر چلیں؟ اس نے بھنویں اچکا کر پوچھا۔ چلے۔ ماں جبین اس کا ہاتھ تھام کر بنگلے کے اندر چلی گئی۔ جتنا وہ باہر سے خوبصورت تھا، اس سے کہیں زیادہ اندر سے خوبصورت تھا۔ وہ ستائش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ عزام وہیں رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اپنا گھر وہی ہوتا ہے جو پیسوں سے خریدا، جہاں صرف آپ کا حق ہو، نہ باپ کے گھر سے جانے کا دوکھ ہونا، سسرال سے نکالے جانے کا خوف، پھر چاہے وہ ایک کمرے کا ہی کیوں نہ ہو پر آپ کا ہو۔ ماں جبین کو اپنے کہے الفاظ یاد آئے، تو آپ نکاح کے بعد سے اس میں مصروف تھے؟ اس نے پلٹ کر عزام کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ایک ایسی چھت ہو جسے آپ اپنا کہہ سکو۔ آپ نے کہا تھا اپنا گھر صرف وہی ہوتا ہے جو پیسوں سے خریدا، لیکن میں کہتا ہوں گھر صرف پیسوں سے نہیں، محبت سے بھی ملتا ہے۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھے وہ محبت سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات میں چھپا اشارہ ماں جبین اچھے سے سمجھ گئی۔ تھینک یو ازی، وہ کہتے ہوئے عزام کے گلے لگ گئی۔ اس نے بھی ماں جبین کو متائے جا کی طرح اپنے بازو میں اٹھا لیا اور اوپر منزل کی طرف جاتی گول سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ آپ نے نکاح کے بعد سے کوئی بات نہیں کی تو مجھے لگا تھا آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ عزام کے گلے میں ہاتھ ڈالے ماں جبین نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں بھلا ناراض ہو سکتا ہوں؟ وہ مسکرایا۔ ماں جبین بھی مسکرا دی۔ اوپر پہنچ کر اس نے ماں جبین کو نیچے اتار دیا۔ اب وہ راہداری میں چلتے آگے بنے کمروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ویسے ازی، کیا اتنے بڑے بنگلے میں صرف ہم دونوں رہیں گے؟ نہیں، ہمارے بچے بھی تو رہیں گے، وہ ایک بار پھر شرارت سے بولا۔ ویری فنی، میں مامی جان کی بات کر رہی تھی۔ ماں جبین نے مسکراہٹ دبائی۔ یہ تو ساس بہو کا معاملہ ہے، مجھے کیا پتا وہ بہو کے گھر رہتی ہیں یا نہیں۔ عزام نے کندھے اچکائے۔
انہیں ہمارے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ وہ میرے بچوں کو سنبھالیں اور میں ان کے۔ اب کہ وہ شرارت سے کہتی اس کے بال بگاڑ کر ہنستے ہوئے آگے بھاگ گئی۔ عزام بھی اس کی شرارت کو سمجھتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے پورا بنگلہ دیکھنے کے بعد عزام اسے لیے واپس گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی رات ولیمے کی تیاریاں بھی باقی تھیں، جس کے بعد ایک نئے خوبصورت سفر کا آغاز ہو جانا تھا۔ مناب بیٹا، تم نے ماں جبین کو دیکھا ہے؟ میں نے پورا گھر چھان مارا لیکن وہ لڑکی نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ آج ولیمہ ہے اور اسے ذرا بھی فکر نہیں۔ علیہ بیگم کچن میں آ کر پریشانی سے بولے۔ مناب مسکرا دی۔ آپ ادھر بیٹھیں اور پریشان نہ ہوں، عزام بھائی کے ساتھ گئی ہے۔ وہ انہیں کرسی پر بیٹھاتے ہوئے بولی۔ ان دونوں کو پتا ہے گھر میں کتنے کام باقی ہیں۔ ماں جبین کو پارلر بھی جانا ہے، لیکن پھر بھی ادھر ادھر گھومنے میں لگے ہیں۔ وہ غصے سے تیز آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ پیچھے سے آتے عزام اور ماں جبین ان کی بات پر وہیں رکھ کر مسکرانے لگے۔ عزام نے بھن میں اچکا کر مناب سے معاملہ پوچھا، جو مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ عزام بھائی آپ آ گئے، وہ شرارت سے بولی اور ساتھ ہی دونوں کو پھنسا گئی۔ علیہ بیگم نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا اور غصے سے بولے، تم دونوں کہاں گئے تھے؟ 12 بج رہے ہیں اور رات کو ولیمہ ہے، کتنے کام پڑے ہیں مگر نہیں، تم لوگوں کو ذرا پرواہ نہیں ہے۔ ان کی ڈانٹ پر ماں جبین نے سر جھکا دیا، جبکہ عزام مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا اور شانوں سے تھام کر پیار سے گویا ہوا۔ امی جان کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ بتائیں کیا کام ہے؟ ابھی کر دیتا ہوں، کہہ کر اس نے گال پر بوسہ دیا۔ بس بس، مکھن نہیں لگاؤ اور جاؤ، ان دونوں کو پارلر لے کر جانا ہے، جلدی کرو اور تم دونوں جا کر تیاری کرو۔ وہ آخری بات مناب اور ماں جبین کو کہتی کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں بھی پارلر جانے کے لیے اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئی۔ چلو بھائی، سارے شادی شدہ مردوں کی طرح اب میری بھی بینڈ بجنے والی ہے۔ عزام سر بھرتا واپس گھر سے باہر نکل گیا۔ آخر ان دونوں کو پارلر جو لے کر جانا تھا۔ استنبول میں کلائنٹ سے میٹنگ کرنے کے بعد وہ واپس اپنے ہوٹل جا رہا تھا، جب راستے میں سلمہ بیگم کی کال آ گئی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ ان کی محبت بھری آواز اسپیکر سے ابھری۔ میں ٹھیک ہوں امی جان، گھر پر سب کیسے ہیں؟ اس نے صورتحال معلوم کرنا چاہی۔ تمہارے بابا تم سے بہت ناراض ہیں، لیکن اسے چھوڑو، میں نے یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ مناب کی تاریخ رکھ دی ہے، پیر سے اس کی شادی کی تقریبیں شروع ہو جائیں گی۔ تم اس کی شادی میں آ رہے ہو نا؟ انہوں نے ایک آس سے پوچھا۔ میں کیسے آ سکتا ہوں امی جان؟ بابا سائیں میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے، وہ بے بسی سے بولا۔ تم ان کی فکر مت کرو، انہوں نے ماں جبین کی شادی عزام سے کر دی اور آج تو ان کا ولیمہ بھی ہے، دیکھنا وہ سب بھول کر تمہیں بھی معاف کر دیں گے، وہ یقین سے بولے۔ اتنی جلدی؟ کیا واقعی عزام نے شادی کر لی؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں، تمہارے بابا نہیں چاہتے تھے گھر کا ماحول خراب رہے، اس لیے انہوں نے سب کو مصروف کر دیا۔ مناب کی شادی بھی اس لیے ہی جلدی کر رہے ہیں۔ ان کی بات پر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، میری طرف سے مناب کو بہت پیار دیے گا۔ کیا تم نہیں آؤ گے؟ وہ پریشان ہو اٹھے۔ یہ ممکن نہیں امی جان، مجھے ابھی بہت کام ہے۔ وہ نہیں کہہ سکا، اسے ابھی ماہی کو ڈھونڈنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم مر جائیں تو تب بھی مت آنا، سلمہ بیگم نے غصے سے کہہ کر فون کاٹ دیا، جبکہ اسامہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ شٹ، اب کیا کروں؟ اس نے ایک ہاتھ سے پیشانی کو مسلاتے ہوئے ڈرائیور کو تیز گاڑی چلانے کا بولا۔ وہ اب جلد از جلد ہوٹل پہنچنا چاہتا تھا۔ ولیمہ کی تقریب شہر کے بڑے سے بینکویٹ ہال میں رکھی گئی تھی، جس میں کئی نامور بزنس مین اور ان کی فیملیز کے ساتھ ساتھ عزام کے آفس کا اسٹاف بھی شامل تھا۔ صدیق صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، پورے خاندان کو ولیمے کی دعوت دے ڈالی تھی۔ اب بھی وہ مہمانوں سے ملاقات کر رہے تھے جب عزام بلیک کوٹ پینٹ پہنے کے پاس چلا آیا۔ چچا جان، ماں جبین کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ بریڈل روم میں آپ کا انتظار کر رہی ہے، عزام نے کہہ کر ایک نظر مہمانوں پر ڈالی جو اس وقت ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، صدیق صاحب کہہ کر بریڈل روم کی جانب بڑھ گئے، جبکہ عزام اپنے دوستوں کی جانب چل دیا۔ سلور اور گرے بریڈل جوڑے میں وہ دلہن بنی پرسکون سی چیئر پر بیٹھی تھی۔
اس کے سامنے ہی مناب پریشانی سے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ ماں جبین تمہیں لگتا ہے بابا سائیں مان جائیں گے؟ مناب پریشانی سے بولی، جبکہ ماں جبین مسکرانے لگی۔ جی مجھے پورا یقین ہے، کم از کم آج اور ابھی تو مامون جان میری بات نہیں ٹالیں گے۔ اس نے یقین دلانا چاہا، لیکن مناب بول ہی رہی تھی جب صدیق صاحب دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ ان کو دیکھتے ہی مناب روم سے باہر نکل گئی۔ بیٹا آپ کو کچھ بات کرنی تھی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ جی مامون جان، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ منع تو نہیں کریں گے نا؟ صدیق صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ ایک آس سے بولی۔ بولو بیٹا کیا چاہیے؟ وہ مسکرائے، مگر اگلے ہی لمحے ماں جبین کے الفاظ نے ان کی مسکراہٹ سمیٹ دی۔ اسامہ کو معاف کر دے اور آپ ہی کی شادی میں شریک ہونے دے۔ وہ دھیرے سے بولی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم اسامہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور نہ ہی اب وہ یہاں کبھی قدم رکھے گا۔ صدیق صاحب ایک دم بھڑک اٹھے۔ کیوں مامون جان، آپ میری وجہ سے ان سے ناراض ہیں؟ لیکن دیکھیں میں عزام کے ساتھ خوش ہوں تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ کیا اپنی بیٹی کی شادی پر آپ اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ اس کی بات پر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر بولے تو لہجے میں تھوڑی نرمی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف اپنی بیٹی کی خواہش پر معاف کر رہا ہوں۔ شکریہ مامون جان۔ وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ صدیق صاحب اس کا ماتھا چوم کر بریڈل روم سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی مناب فوراً اندر چلی آئی اور ماں جبین کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ بابا سائیں مان گئے؟ ایسا کبھی ہوا ہے جو میں کہوں وہ بات نہ مانی جائے؟ وہ مسکرا کر فخر سے بولی، واقعی مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مناب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نہ کرے، جب اسامہ آپ کی شادی پر ادھر ہوں گے تو خود یقین آ جائے گا۔ ماں جبین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ پھینکو ماں جبین۔ مناب نم آنکھیں لیے اس کے گلے لگ گئی۔ اتنے سالوں بعد بھائی کو اپنے سامنے دیکھنے کا تصور ہی آنکھوں میں نمی لے آیا تھا۔ اچھا بس اب رونا بند کریں اور ہم گھر کب جائیں گے؟ میں تنگ آ گئی ہوں اس بھاری جوڑے کو سنبھالتے سنبھالتے، اس نے منہ بنا کر کہا، جس پر مناب ہنس دی۔ ابھی تو تم اسٹیج پر چلو پھر گھر بھی چلے جائیں گے، اس نے کہہ کر ماں جبین کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا کہ تبھی علیہ بیگم بھی چلی آئے۔ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ جلدی باہر چلو، فوٹو گرافر انتظار کر رہا ہے، انہوں نے کہہ کر ایک طرف سے ماں جبین کے لہنگے کو پکڑا اور مناب کے ساتھ مل کر اسے باہر اسٹیج پر لے آئے، جہاں عزام پہلے سے موجود تھا۔ علیہ بیگم اور مناب نے اسے بھی لے جا کر عزام کے برابر میں بیٹھا دیا۔ فوٹوز کھنچوانے کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے سنوبر چلی آئی اور سیدھا جا کر عزام کے برابر میں بیٹھی۔ اس کے ساتھ ہی سمرین اور ادیبہ بھی تھیں جو ماں جبین کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کیسے ہیں ازی آپ؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ جی الحمدللہ ٹھیک، عزام نے بھی مسکرا کر جواب دیا، جبکہ ماں جبین نے ہلکے سے چہرہ موڑ کر کھا جانے والی نظروں سے سنوبر کو دیکھا، مگر وہ اس کی نظروں کو نظر انداز کیے شرارت سے لگی رہی، جس کے باعث سمرین اور ادیبہ کا اپنی ہنسی کو دبانا مشکل ہو گیا۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ باتیں کرتے اور خوشگوار ماحول میں فوٹوز کھنچوانے کے بعد بالآخر یہ تقریب بھی اپنے اختتام کو جا پہنچی تھی۔ جو انا میں رہا وہ رہ گیا، جو جھک گیا وہی سب پا گیا۔ فجر سے ہوتی ہلکی پھلکی بارش نے موسم کو قدرے خوشگوار بنا دیا تھا۔ ایسے میں کچن میں موجود علیہ بیگم ناشتہ بنانے میں مصروف تھی جب سلمہ بیگم کچن میں چلی آئے۔ شادی کے بعد پہلا دن ہے اور ابھی تک پڑے سو رہے ہیں، آپ ابھی سے لگام ڈالیں ورنہ آگے تو اس سے بھی برا حال ہو جانا ہے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولے۔ علیہ بیگم نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا سلمہ، آخر تم اس بچی کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو؟ عزام سے اس کی شادی ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں میں اس پر پابندی لگاؤں۔ وہ پہلے میری بیٹی اور بہو بعد میں ہے، اس لیے جیسا پہلے سب چلتا تھا اب بھی سب ویسا ہی رہے گا، وہ سمجھاتے ہوئے بولے۔ جبکہ سلمہ بیگم تلملا اٹھے۔ میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی، آپ تو الٹا مجھے باتیں سنانے لگے۔ ان کی بات پر علیہ بیگم چولہا بند کرتے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں، تمہیں اس سے اختلاف اس بات پر تھا کہ اس سے نکاح کے بعد اسامہ واپس لوٹ کر نہیں آیا، لیکن اب تو اسامہ نے اسے طلاق دے دی تو اب یہ قدرتیں کیوں؟ وہ پوچھ رہی تھی، مگر سلمہ بیگم خاموش رہے۔ مناب بتا رہی تھی کہ بھائی نے ماں جبین کے کہنے پر اسامہ کو معاف کر دیا، اس لیے اب تم بھی اپنے دل سے ساری نفرتیں نکال دو، ویسے بھی وہ بن ماں باپ کی بچی ہے،
جتنی بھی محبت اس کو دی جائے کم ہے، علیہ بیگم بول رہی تھی، جبکہ سلمہ بیگم کا ذہن ان کی ایک ہی بات پر اٹک کے رہ گیا۔ کیا کیا واقعی انہوں نے اسامہ کو معاف کر دیا؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اب اسامہ بھی مناب کی شادی میں شامل ہو جائے گا، ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹائیں، دیکھنا اب سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ علیہ بیگم مسکرائے۔ میں اسامہ کو بتاتی ہوں، وہ خوشی سے کہتی اٹھ کر کچن سے باہر نکل گئی۔ علیہ بیگم نفی میں سر ہلاتی واپس اٹھ کر اپنے کام میں لگ گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے سب سے پہلے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی جو صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور چہرہ موڑ کر اپنے دائیں جانب لیٹے اعظام کو دیکھا جو ابھی بھی اپنی نیند پوری کرنے میں مصروف تھا۔ ازی اٹھے، 10 بج گئے۔ ماں جبین نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ ماہین سونے دو یار، آج ویسے بھی سنڈے ہے، وہ کروٹ بدلتے ہوئے بولا۔ ازی اٹھ جائیں، آپ نے وعدہ کیا تھا شاپنک پر لے جانے کا، کل ویسے بھی آپ ہی کی مایون ہے، میں کیا پہنوں گی؟ اس نے کہتے ہوئے ایک بار پھر کندھا ہلایا۔ تو لے جاؤں گا، ابھی پورا دن پڑا ہے، پلیز 10 منٹ۔ اب کے اعظام نے کہہ کر ماں جبین کا تکیہ اٹھا کر اپنے منہ پر رکھ لیا۔ وہ اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی اور اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ نہا دھو کر باتھ روم سے باہر نکل آئی اور تولیے سے اپنے بالوں کو رگڑتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جب اسامہ یہاں آ کر مجھے دیکھیں گے تو کیسا ریکٹ کریں گے؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی سوچنے لگی کہ اچانک اس کی نظر آئینے میں نظر آتے اعظام کے لیپ ٹاپ پر پڑی۔ کیوں نہ دیور جی کو ان کی بہن کی شادی کی دعوت دی جائے؟ وہ مسکرا کر سوچتی ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھی اور اسے اٹھا کر صوفے پر جا بیٹھی۔ ازی کے پاس تو ان کا ای میل ایڈریس ہوگا ہی۔ خود کلامی کرتی وہ ای میل چیک کرنے لگی کہ تبھی اس کی نظر ایک نام پر جا کر اٹک گئی۔ یس، مل گیا۔ ایک جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ چہرہ موڑ کر اس نے ایک نظر سوتے ہوئے اعظام پر ڈالی اور ساتھ ہی آہستہ آہستہ اپنی انگلیوں کو حرکت میں لاتی چلی گئی۔ میں عورت ذات ہوں، کمزور و کمتر سہی کہ مجھے زیب نہیں دیتا تیرے آگے اکڑنا۔ تو آدم ہے کہ ابن آدم ہے، جو اعلیٰ تخلیق کہلایا جسے فرشتوں نے پوجا، مگر یہ کہاں لکھا ہے؟ تو مجھ سے معتبر ہے، میں بھی تو تیرا ہی حصہ ہوں، تیری پسلی سے نکلی ہوں۔ گر تو مکمل ہوتا، اگر تو ہی سب کچھ ہوتا تو رہ لیتا خود اکیلا، خدا میری تخلیق کیوں کرتا؟ میں بھی تو کچھ ہوں، کچھ نہیں بہت کچھ ہوں، ہوا ہوں کہ بنتے ہوا ہوں، جو تیری پاسباں بنی، تیرا صاحبہ بنی، تیرا راز کہلائی، تیری ہمراز کہلائی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بھلا کیوں کر ممکن ہے میں کمتر کہلاؤں؟ کبھی اپنے وجود کا بھی کوئی حصہ کمتر ہے؟ بھلا چاند اور سورج کوئی بدتر ہو سکتا ہے؟ میں لاکھ نازک و کمزور سہی مگر میں تجھ سی ہی ہوں، انا مجھ میں بھی رکھی ہے بلا کی رکھی ہے، کچھ مان میرا بھی ہے، خدار میں بھی ہوں بلا کی ہوں، بے مول ہو کر جھک نہیں سکتی، تیری انا سے مٹ نہیں سکتی، تو بھی تو میرے جیسا ہے، میرا کمزور وجود بھی تیرے وجود کا حصہ ہے۔ حیات شیخ اس وقت وہ استنبول کے مشہور ہوٹل گرینڈ حیات ہوٹل گند حیات کے روم میں موجود بیڈ پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی سلمہ بیگم سے بات ہوئی تھی، مگر کام کا بہانہ بنا کر اس نے پھر انہیں ٹال دیا تھا۔ ابھی بھی وہ کی بورڈ پر تیزی سے انگلیوں کو حرکت دیتا اپنے آفس کا کام کر رہا تھا کہ تبھی اسے اعظام کی جانب سے ای میل موصول ہوئی۔ اس وقت اعظام کی ای میل، اس نے حیران ہوتے ہوئے اس کی ای میل کھولی۔ ڈیئر کزن اسامہ، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پا ختم، لیکن بات تو کہیں سے شروع کرنی ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے اپنا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑا پایا، مگر آپ میرے ساتھ کہیں نہیں تھے، میں نے کہیں پڑھا تھا نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، دو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتی ہے، لیکن جب آپ نے مجھے طلاق دی تو مجھے یقین آ گیا یہ تو قسمت کی بات ہے، گنجائش اسی رشتے میں نکلتی ہے جہاں اللہ نے ساتھ زندگی کا سفر لکھا ہوتا ہے۔ آپ کا اور میرا سفر بس یہیں تک تھا، اس لیے ماہی کے کہنے کے باوجود بھی آپ میرے پاس یعنی ماں جبین کے پاس نہیں لوٹے۔ ماہی کا نام دیکھ کر ہی اسامہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ کچھ دیر تک تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا، کئی بار اس لائن کو دہرایا مگر پھر اس نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ اب آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ میں ماہی کو کیسے جانتی ہوں، تو آپ کی یہ ٹینشن بھی میں دور کر دیتی ہوں۔ دراصل ماہی ہی ماں جبین تھی، جہاں بے یقینی بڑھتی جا رہی تھی
वहीं उसे अपने अंदर घटन भी बढ़ती महसूस हुई। असामा ने जल्दी से अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोले। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने आपसे ये बात क्यों छपाई, तो चलें ये भी बता देती हूँ। मैं पेरिस पढ़ने के लिए आई थी, इसलिए पेरिस पहुंचने से पहले मैं आपसे इसलिए ये बात छपाना चाहती थी कि कहीं आप खुश फहमी में न मुबतला हो जाएं कि मैं वहां आपके लिए आ रही हूँ। लेकिन जब मैंने पहली बार आपको रुमीसा के साथ शॉपिंग मॉल में दाखिल होते देखा, इसके बाद से मैं ये बात इसलिए छपाना चाहती थी कि कहीं आपको असलियत पता चल गई तो आप रुमीसा की वजह से उसी वक्त मुझे तलाक ना दे, क्योंकि जितना मैंने आपको जाना है आप एक खुद गर्ज इंसान हैं। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था, सांस बढ़ती जा रही थी। ऐसी के बावजूद भी कमरे के माहौल में घटन सी बढ़ने लगी। असामा को सांस लेना मुश्किल लगने लगा था। और अब आप ये भी सोचेंगे कि आप तो मुझसे इजहार मोहब्बत कर चुके थे, फिर मैंने हकीकत क्यों छपाई, क्यों आपको धोखा दिया। तो जनाब असामा सदीक शाह, आपको माँ जबीन से नहीं माहीन से मोहब्बत थी। आप तो ये तक ना पहचान सके कि सामने मौजूद लड़की ही आपकी बीवी थी। इस सब के बावजूद मैंने आपको मौका दिया, आपसे कहा कि अपनी बीवी के पास लौट जाए, वो आपका इंतजार कर रही है, मगर आपने उस बात को भी अना का मसला बना लिया, मेरी बात नहीं मानी। खैर कस्सा मुख्तसर करती हूँ, आज फिर मैं आपसे कह रही हूँ अपनी बहन के पास वापस लौट आए, वो आपका इंतजार कर रही है। मामू जान भी आपको माफ कर चुके हैं और माँ जबीन का बोझ भी आपके सर से उतर गया है। अब आकर अपनी बहन को भी दाव में रुखसत कर दे। मैं उम्मीद करती हूँ इस बार कोई अना अड़े नहीं आएगी। अल्लाह हाफिज। मनजानिब एम जे अरफ माह जबीन अजाम। और इस समय उसे अपनी नज़रों के सामने पूरा कमरा घूमता हवा महसूस हवा, सांस के होते हुए भी दिल का बंद हो जाना किसे कहते हैं, ये आज उसे मालूम हुआ था। ये कैसे हो सकता है। माह जबीन, माँ ही नहीं, नहीं ये झूठ है। मुझे पाकिस्तान जाना होगा। हाँ, मुझे जाना होगा। वो बड़बड़ाता हवा उठा और माऊफ रहन के साथ अपना सामान समेटने लगा। अब उसे जल्द अज जल्द बस पाकिस्तान पहुंचना था। लाडो रानी आप इधर हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। माँ जबीन मनाब के कमरे में दाखिल होते हुए बोली। थोड़ी देर पहले ही वो अजाम के साथ शापंग से वापस आई थी और आते ही सबको कपड़े दिखाने में मसरूफ हो गई थी। पूरे घर में ढूंढने के बजाय सीधा मेरे कमरे में आ जाते, वो मुस्कुराकर बोली। माँ जबीन भी मुस्कुराती हुई शापंग बेगस हाथ में लिए बेड पर आकर बैठ गई। वैसे तुम नाश्ता करते ही अजाम भाई के साथ शापंग पर चली गई, मुझे बताया तक नहीं अजाम भाई ने तुम्हें रोमाई में क्या गफट दिया। इसने शिकवा किया, जिस पर माँ जबीन ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए अपना बाएं हाथ मनाब के सामने कर दिया, जिसमें हेरे की बेशकीमती खूबसूरत सी अंगूठी जगमगा रही थी। वाह, बहुत खूबसूरत है। काश हमजा भी मुझे ऐसा ही गफट दे, लेकिन अब पता नहीं वो मुझे क्या देंगे। मनाब को अपनी फिक्र सताने लगी। अभी ये गफट का ख्याल दिमाग से निकालें और ये देखें, कल मायू में ये पहनूंगी। माँ जबीन ने बैग से डार्क ग्रीन सूट निकालकर उसके सामने किया, जिस पर नफास से किया गया गोल्डन कढ़ाई का काम खूबसूरती से जगमगा रहा था। बहुत खूबसूरत है। मनाब सताइश से देखते हुए बोली। हीना, अजी की चॉइस है। माँ जबीन मुस्कुराई और बैग से दूसरे कपड़े भी निकाल कर दिखाने लगी। मनाब खामोशी से इस छोटी सी लड़की को देख रही थी, जिसकी जिंदगी में आज से पहले ये खुशियां सिर्फ इसके भाई की वजह से गुम थीं। हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो, मनाब ने सच्चे दिल से दादी। माँ जबीन की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। तारीकी रात में उठती गुलाब की खुशबू ने पूरी छत में बसीरा कर रखा था। ऐसे में उसकी कमर के गर्द बानें फैलाए वो उसके कंधे पर थोड़ी रखे खड़ा था। क्या हुआ, खामोश क्यों हो। अजाम ने माँ जबीन की खामोशी को महसूस करते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैं बस सोच रही हूं अगर असामा ने इधर आकर हंगामा किया तो। उसने चेहरा मोड़कर अजाम को देखा। अब जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, पर कोशिश कर सकते हैं कि आगे के हालात बेहतर रहें, वो धीरे से बोला। माँ जबीन ने वापस सामने देखते हुए अपना सर उसके शाने पर टका दिया। अगर मामून जान मुझसे नाराज हो गए तो। उसे एक और फिक्र ने आन गहरा। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अजाम की बात पर माँ जबीन इसकी तरफ मुड़ी और कांच सी चमकती हरी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली। आपकी ये मोहब्बत सालों से मुझ पर उधार है, जिसे मैं सारी जिंदगी लगा कर भी अदा नहीं कर सकती। और इस इजहार मोहब्बत के अनोखे अंदाज पर अजाम की मुस्कुराहट मजीद गहरी होगी। उसने माँ जबीन को खुद से करीब करके गले से लगा लिया।
जिस पर वहां मौजूद गुलाब के फूल भी उनकी मोहब्बत पर और भी महक उठे। सुबह होते ही शाह वेला में मायूं की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हर कोई इधर से उधर सामान उठाए फिर रहा था। ऐसे में लाउंज में काम करती माँ जबीन की नजर बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। शायद किसी के आने का इंतजार था। कहाँ रह गई? उसने हाथ पर बंधी घड़ी पर नजर डालकर कोफत से सोचा। माँ जबीन, ये टोकरे अंदर कमरे में ले जाओ। सलमा बेगम किचन से झांकते हुए बोले। जी मामी जान। उसने कहकर एक नजर दरवाजे पर डाली और मेवाजात से भरा टोकरा उठाकर कमरे में चली गई, जहां अलाया बेगम बाकी सामान सेट कर रही थी। ये लें अमी जान। माँ जबीन ने टोकरा उनकी तरफ बढ़ाया। वलीमे के बाद से वो भी अलाया बेगम की ताकीद पर उन्हें अमी जान ही कहने लगी थी, जिस पर अलाया बेगम खुशी से मुस्कुरा उठती थी। माँ जबीन, बेटा सारे टोकरे आ गए? अलाया बेगम ने उसके हाथ से लेते हुए पूछा। नहीं, बस एक और बाहर है, अभी लेकर आई। वो कहकर कमरे से बाहर निकल गई, मगर जैसे ही लाउंज में पहुंचकर नजर दरवाजे की तरफ उठी, वापस पलटना भूल गई। असामा सामने ही वो खड़ा था, उजड़ी हुई हालत में। वो उसे देखती रह गई। ये वो तो नहीं था जिसे वो पेरिस में छोड़ आई थी। माही। उसके लब धीरे से हिले। वो यहां तक कैसे पहुंचा था, ये तो बस वही जानता था, जिस बात को इस्तांबुल से झटलाता आया था। सामने खड़ी लड़की को देखकर उसकी तस्दीक हो गई थी। वो बेयकीनी की कैफियत में चलता हुआ उसके सामने आया कि तभी अपने कमरे से निकलकर लाउंज में आता अजाम तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और माँ जबीन के साथ खड़े होकर उसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में था। माही। वो इन दोनों को देखकर बेयकीनी से बोला। माँ जबीन। अजाम ने टोका। भला वो कहाँ बर्दाश्त करता उसके सिवा कोई और उसे माही कहकर बुलाए। तुम। उसे समझ ना आया वो क्या कहे, वो क्या करे, किससे फरियाद करे, किसके आगे रोए। वो तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका था, खुद उसे तलाक दे चुका था, फिर किसको अपना गम बताता। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पूरा शाहवला उसे घूमता हवा महसूस हो रहा था। क्या हुआ असामा? उसे कहीं दूर से अजाम की मतफकर सी आवाज सुनाई दी और देखते देखते वो होश व हवास से बेगाना हो गया। असामा। ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, मगर होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तुमने खुद को सुपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझको जो तेरी चाहत है, और अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? अभी तो वो आया था और ये सब। सलमा बेगम उसके सराहने बैठी रोते हुए बोले। साथ ही मनाब खड़ी उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। ऐसा भी कुछ नहीं, हवा इसे सिर्फ बेहोश हवा है। हो सकता है मौसम की तब्दीली के बाइस ऐसा हवा हो। पाकिस्तान में वैसे भी बहुत गर्मी है, नहीं बर्दाश्त हवा होगा यहाँ का मौसम। सदीफ साहब उनके मुसलसल रोने से तंग आ गए थे, इसलिए सख्त लहजे में बोले। अजाम, जाओ जाकर रात की तकरीब का इंतजाम देखो, और माँ जबीन, बेटा आप मनाब को लेकर उसके कमरे में जाओ। वो माँ जबीन और अजाम को देखते हुए बोली, जो खामोश खड़े बेड पर लेटे असामा को देख रहे थे। जी मामून जान। वो दोनों कहकर मनाब को अपने साथ लिए कमरे से बाहर निकल गए। बस कर दो सलमा, वो ठीक है, कुछ नहीं हवा, डॉक्टर ने कहा है ना थोड़ी देर में होश आ जाएगा। सब के जाते ही वो सलमा बेगम को समझाते हुए नरमी से बोले। लेकिन ऐसे कैसे, मैं तो अभी उससे मिली भी नहीं थी, और ये सब। उन्होंने कहकर दुपट्टे से आंखें रगड़े। डॉक्टर ने उसे आराम की दवाएं दी हैं, जब होश आ जाए तो सुकून से मिल लेगा। अब तो आपका शहजादा यही है। वो कहकर बेड से उठ खड़े हुए। मैं जरा तैयारियां देख लूं, और अब आप भी जाकर बाकी के काम देखें। भाभी अकेले सब कैसे करेंगी? सदीक साहब कहकर कमरे से बाहर निकल गए। सलमा बेगम ने एक नज़र असामा को देखा और उसके माथे पर प्यार करके खुद भी कमरे से बाहर निकल आए। सुबह से दोपहर और दोपहर से रात होने को आई थी। तकरीब की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। मेहमान भी धीरे धीरे आने लगे थे। ऐसे में वो अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा तैयार हो रहा था, जब सलमा बेगम उसके कमरे में चली आए। तैयार हो गए बेटा? वो उसके पास आकर प्यार से उसे देखते हुए बोले, जो सफ़ेद शलवार कमीज में बेहद वजीहा लग रहा था। वो बेतासर चेहरे से खुद को आईने में देखने लगा। क्या हुआ?
اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ذرا باہر مہمانوں کو دیکھ لوں، وہ کہہ کر باہر نکل آیا۔ سامنے ہی ڈارک گرے سوٹ پہنے ماں جبین علیہ بیگم کی بات سن رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ بیٹا اذان چھت پر لائٹ ٹھیک کرنے گیا تھا، اب تک نہیں آیا، جا کر دیکھو کہاں رہ گیا ہے۔ وہ ماتھے کو چھوتے ہوئے پریشانی سے بولے۔ اوہ امی جان، میں دیکھتی ہوں، ٹینشن نہیں لیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ ارے سب مہمان آ گئے اور یہ اوپر سے ہی اتر کر نہیں دے رہا، جلدی جاؤ۔ جی جاتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اسامہ جو اپنے کمرے کے باہر کھڑا ان کی بات سن رہا تھا، علیہ بیگم کے جاتے ہی فوراً سیڑھیاں چڑھتا اوپر چھت کی جانب بڑھا۔ امی جان تو کہہ رہی تھی چھت پر ہے، پر وہ تو یہاں نہیں ہے۔ وہ چاروں طرف نظریں دوڑاتی ہوئی بڑبڑائی کہ تبھی اسے اپنے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ازی آپ! وہ مڑی اور اپنے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ ارے اعظام بیٹا، تم ادھر ہو اور میں نے ماں جبین کو اوپر بھیج دیا تمہیں دیکھنے۔ وہ باہر لان میں کھڑے اعظام کو دیکھتے ہوئے بولے، جو سفید شلوار قمیض میں ملبوس کھڑا مہمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ کیوں؟ میں کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں جو آپ نے اسے مجھے ڈھونڈنے بھیج دیا۔ اعظام ہنستا ہوا بولا، بدماش، چلو میں ذرا مہمانوں سے مل لوں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی، جبکہ اعظام مہمانوں سے ایکسکیوز کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسامہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا کہ ماں جبین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ میں نے ہر بات ای میل میں بتا دی، اب کچھ نہیں بچا بات کرنے کے لیے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ ایک دم دھاڑا۔ میں نے دھوکہ دیا ہے؟ میں نے؟ اس نے بھن میں اچکا کر پوچھا۔ ہاں، تم نے مجھ سے چھپایا کہ تم ہی ماں جبین ہو۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز فضا میں گونجی۔ چلے، میں نے چھپایا، لیکن آپ کو کتنا یاد تھا؟ آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ماں جبین کیسی دکھتی ہے، بلکہ اسے بھی چھوڑیں، آپ تو مجھے میرے نام تک سے نہیں پہچان سکے۔ ایم جے کا مطلب کیا ہے، یہی پوچھا تھا نہ آپ نے؟ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسامہ خاموش رہا۔ ایم جے کا مطلب ماں جبین ہے، مگر افسوس ماں جبین آپ کی زندگی میں کہیں ہوتی تو آپ اسے پہچانتے۔ وہ تو کہیں آپ کی زندگی میں تھی ہی نہیں۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ تم تب بہت چھوٹی تھیں اور اب بالکل بدل گئی ہو، پھر میں کیسے پہچانتا؟ ویسے بھی میں نے 8 سال تمہیں نہیں دیکھا۔ ہاں، آپ 8 سال اس زبردستی کے رشتے کی وجہ سے گھر سے دور رہے، لیکن کیا یہ زبردستی کا رشتہ میں نے خود آپ سے جوڑا تھا؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اسامہ اس کے سوال پر اب بھی خاموش رہا۔ یہ فیصلہ تو بڑوں کا تھا، پر سزا مجھے ملی۔ میری ذات کی مسلسل نفی کی گئی۔ کیا میری کوئی عزت نفس نہیں تھی؟ کیا میں انسان نہیں تھی؟ وہ رکی اور اسامہ کے جھکے سر کو دیکھا۔ میں نے آپ کو موقع دیا تھا، کہا تھا اپنی بیوی کے پاس لوٹ جائیں، کیونکہ میں اس رشتے کو نبھانا چاہتی تھی، مگر آپ نے مجھے طلاق دے دی۔ خیر، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب آپ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ وہ کہہ کر جانے لگی کہ اسامہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے اظہار ماں جبین بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کی ذات کی نفی کر کے گیا تھا اور اب وہی کھڑا اظہار محبت کر رہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ اللہ نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی وہ آپ دوسروں کے سر ڈال کر چلے گئے۔ آپ نے اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا تو اللہ آپ کی خواہش کو کیسے پورا کرتا؟ ویسے بھی میں نے کہا نہ، سب ختم ہو گیا ہے۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ بہتر ہے اب آپ بھی سب بھول کر آگے بڑھ جائیں۔ وہ اب کے نرمی سے بولی۔ یہ ممکن نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ غرایا۔ آپ چھوڑ چکے ہیں، وہ جتا کر بولی اور اپنا ہاتھ چھڑواتی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی کہ اعظام کو وہاں کھڑا دیکھ کر ادھر ہی رکھ گئی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، ساتھ رومیسا بھی تھی، جو کب سے کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ماں جبین تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور رومیسا کا ہاتھ تھام کر اسامہ کے سامنے لے آئی۔ 200 لوگوں کے سامنے اس سے منگنی کی تھی، تو انہیں لوگوں کے سامنے اس سے نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ جب خواب دکھانا جانتے ہیں تو انہیں پورا کرنا بھی سیکھے۔ ماں جبین نے کہہ کر رومیسا کا ہاتھ چھوڑا اور وہاں سے فوراً نیچے چلی گئی۔ ماہی اعظام بھی اس کے پیچھے بھاگا۔
اب وہاں صرف وہ دونوں تھے اور رات کا سناٹا۔ تمہیں پتہ ہے اسامہ، ایک وقت میں ایک ہی انسان کے لیے دو طرح کے جذبات رکھنا بہت تکلیف دہ ہے۔ میں تم سے اتنی محبت کر بیٹھی ہوں کہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتی، مگر تم سے اتنی نفرت بھی کرنے لگی ہوں کہ اب زندگی کے سفر میں پہلے کی طرح چل نہیں سکتی۔ وہ بے تاثر چہرے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح شکست خورد حالت میں اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی بات پر بھی وہ خاموش رہا۔ رات میں چھائی خاموشی مزید گہری ہونے لگی۔ وار بھرپور کیا اس نے انا پر میری، خود بھی مغموم ہوا و بکا پر میری۔ 6 سال بعد گاڑی سیدھا ایم جے ولا کے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر سیدھا اندر کی جانب بڑھا، جہاں لاؤنج میں ہی اس کی دنیا آباد تھی۔ امی جان، یہ تو شرٹ ہی نہیں پہن رہا۔ ماں جبین بے بسی سے علیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولی، جو صوفے پر بیٹھی ہنستے ہوئے اپنے جڑواں پوتوں کی شرارتیں دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ عزام مسکرا کر سلام کرتا ان کے پاس آیا اور علیہ بیگم کے سامنے سر جھکا دیا۔ وعلیکم السلام، خوش رہو ہمیشہ۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، آپ چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ماں جبین نے اس کے ہاتھ سے بریف کیس لیتے ہوئے کہا۔ عزام نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو باری باری پیار کیا اور کپڑے بدلنے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ جاؤ بیٹا، جا کر دیکھو عزام کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہ کپڑے مجھے دے دو، میں پناہ دوں گی۔ جی امی جان۔ اس نے اسبات میں سر ہلا کر کپڑے انہیں پکڑائے اور خود بھی سیڑھیاں چڑھتی اوپر کمرے کی جانب چل دی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے عزام پر پڑی۔ وہ اس کے پاس چلی آئی۔ خیریت، اتنی جلدی آ گئے؟ عزام کی شرٹ کے بٹن بند کر تیز نے بھن میں اچکا کر پوچھا۔ کیوں، واپس چلا جاؤ؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ وہ مسکرائی۔ پھر کیا کہا؟ عزام نے بازون سے تھام کر خود سے قریب کیا۔ سدھر جائیں، 2 بچوں کے باپ بن گئے، اب بھی سکون نہیں؟ اسے خود سے دور کرتی وہ سیدھا دروازے کی جانب بڑھی۔ رکو، ابھی بتاتا ہوں۔ وہ فوراً اس کے پیچھے لپکا، جبکہ ماں جبین ہنستی ہوئی لاؤنج میں چلی آئی، جہاں اب وہ شرارتی بچے اپنی دادی کو تنگ کرنے میں مصروف تھے۔ زندگی کتنی مکمل سی لگنے لگی ہے۔ عزام پیچھے سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ نظریں اپنے شہزادوں پر جمی تھی۔ ہاں، ماں جبین مسکرا کر بولی اور عزام کا ہاتھ تھامے ان تینوں کی جانب بڑھ گئی۔ بے شک صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اسے بھی اپنے نے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ عزام اور اپنے بچوں کی صورت۔ پیرس کی سرد راتوں میں کمرے میں بیٹھا وہ لیپ ٹاپ آن کیے ان چاروں کی تصویر دیکھ رہا تھا، جس میں ماں جبین اور عزام اپنے بچوں کو لیے مسکرا رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے ماں جبین کی تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ 6 سال گزر گئے، مگر آج بھی تم میرے لیے اتنی ہی ضروری ہو جتنا پہلے تھی۔ میں چاہ کر بھی تم کو اپنے دل سے نکال نہیں پا رہا۔ تمہاری محبت میرے لیے روب بن گئی ہے، تمہاری ذات کی نفی کی تھی۔ آج تمہارا وجود ہی میری سانسوں کی وجہ ہے۔ تم پاس نہیں، لیکن تمہارے ہونے کا احساس مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ کاش میں انا میں نہ رہتا اور اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیتا تو آج یوں تڑپ نہ رہا ہوتا۔ اس نے سوچتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کیا اور سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے ایک نظر اپنے بائیں جانب لیٹی رومیسا پر ڈالی، جو بظاہر تو سو رہی تھی، مگر اسامہ کی ہر حرکت سے اچھے سے واقف تھی۔ اسامہ نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لے کہ تبھی دوسری جانب لیٹی رومیسا نے آنکھیں کھول کر اس کی پشت کو دیکھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ دوسروں کو دک پہنچا کر ہم اپنی خوشیوں کی توقع کیسے کر سکتے تھے؟ اس نے تلخی سے سوچا۔ وہ ایک ہی سفر پر چلتے ہوئے 2 اجنبیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ رومیسا نے دوسری طرف کروٹ لے لی اور کمبل ٹھیک سے لیتے ہوئے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جس نے رجوع کیا وہ پا گیا، انا میں جو رہا وہ رہ گیا، جو تنہا رہا وہ فنا، ہوا نہ میں رہا نہ تو رہا، جو جھک گیا وہی سب پا گیا۔ ختم شد۔